السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زکوٰۃ یا عشر کے پیسوں سے امام مسجد یا خادم کو تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ جب آپ اپنے بچے کو اسکول پڑھاتے ہو، کالج پڑھاتے ہو، یونیورسٹی پڑھاتے ہو، ڈپلومے کرواتے ہو، تو وہاں بھی اسکول کے ٹیچر کو اور یونیورسٹی کالج کے پروفیسر کو زکوٰۃ کے ساتھ پیسوں کی پیمنٹ کرتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زکوٰۃ اس کام کے لیے رہ گئی ہے۔ دنیا کا ہر کام خوشی بخوشی آپ اپنی جیب سے پیسے نکال کر کے دیتے ہو۔ جو ٹیچر آپ کے گھر میں بچوں کو اسکول کے سبجیکٹ پڑھانے کے لیے آتا ہے، میرے ناقص علم میں ہلکا ہلکا بتا رہا ہوں، ایک ایک سبجیکٹ کا ایک ایک ٹیچر 10,000 روپے بھی لیتا ہے۔ وہاں زکوٰۃ دیا کرتے ہو۔ امام مسجد کو زکوٰۃ تنخواہ کی مد میں دے دیں اور خادم کو جو ہے وہ زکوٰۃ تنخواہ کی مد دے دیں، تو جو آپ کے گھر اسکول کا ٹیچر پڑھانے آتا ہے اس کو کہو نا کہ قاری صاحب یہ ہم آپ کو تنخواہ کی مد میں زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ کالج کے پروفیسر صاحب کو کہو کہ آپ کو تنخواہ کی مد میں ہم زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں۔ دنیا کا ہر کام ہو سکتا ہے۔ امام مسجد کو تنخواہ دیتے ہوئے، اللہ اکبر، تنخواہ کی مد میں کسی کو بھی زکوٰۃ عشر نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ ذوالجلال کا خوف کرو۔ ہاں، تنخواہ دینے کے بعد اگر مسجد کا خادم اور مسجد کا امام فقراء مساکین میں سے اور ہوگا بھی فقراء مساکین میں سے، جب ہم ایک نکمے ترین افیسر کو جو ہے وہ لاکھوں روپے تنخواہ دیتے ہیں، جب ہم ABC پڑھانے والے ٹیچر کو ایک سبجیکٹ کا 10,000 روپے دیتے ہیں اور امام صاحب کو ٹوٹل مہینے کا 10,000، میرے ساتھ سب بھی پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس امت کا یہ حال ہو وہ امت خوار نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگی؟ اور وہ ڈیوٹی بھی 24 آور ہے۔ اسکول کا ٹیچر ہے تو وہ ایک دو جو ہے وہ مضمون پڑھائے گا اور فارغ ہے، آدھا گھنٹہ ABC کا ٹیچر سبجیکٹ پڑھائے گا اور فارغ ہے، اور یہاں 24 گھنٹے جو ہے وہ ڈیوٹی ہے۔ ایک مقتدی کہے گا گرمی ہے باہر نماز پڑھتے ہیں، دوسرا مقتدی کہے گا نہیں جی اندر نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب کی وہ حالت ہے جو لگڑ بگڑ کے ہاتھ آئے شکار کی حالت ہوتی ہے۔ ادھر سے 10 لگڑ بگے وہ اپنی طرف سے کھینچتے ہیں، ادھر سے میں چونکہ یہ لگڑ بگڑوں کا شکار دیکھتا رہتا ہوں اس لیے آپ کو یہ مثال دی، ادھر سے جو ہے وہ لگڑ بگڑ شکار کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، آدھا 2 ٹانگیں ایک طرف والوں کے پاس اور 2 ٹانگیں ایک طرف والوں کے پاس، اور جو پیٹ کی آنتیں ہیں وہ ایک طرف والوں کے پاس۔ یہی حال مسجد کے امام کا ہے۔ تنخواہ کیا ہے؟ 10,000۔ یہ 10,000 بھی کہیں کہیں ہر جگہ پر نہیں ہے۔ تو جب امام صاحب کی یہ حالت ہو اور ABC پڑھانے والا لاکھوں روپے میں تنخواہ دے، کوئی میرا بھائی قابل صد احترام ٹیچر اگر میری بات سن رہا ہے، ہمیں آپ کے 1 لاکھ پر اعتراض نہیں، آپ بھی استاد ہو، بھلے آپ کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہو جائے، اللہ کرے، ایک سبجیکٹ کا آپ ان سے 10 کی بجائے 50,000 نکال لو۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں جس امت میں قرآن پڑھانے والے کی، مسجد کی امامت کرنے والے کی، خدمت کرنے والے کی، 24 آور امام کا ڈیوٹی کرنے والے کی یہ حالت ہوگی، مسجد پر لاکھوں کروڑوں لگا دیں گے، لیکن کبھی کسی بے شرم کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ قاری صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب کی بھی کوئی خدمت ہم نے کرنی ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے چند خوش نصیب لوگوں کے۔ پھر پوچھتے ہو کہ امام مسجد کو ہم تنخواہ کی مد میں جو ہے وہ زکوٰۃ عشر دے سکتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اس امت کا حال۔ کلمہ پڑھنے والوں، اپنے اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے قریب میں کسی مندر کے پنڈت کو دیکھ لو،
گرجے کے پادری کو دیکھ لو، ہاں جی، یہودی کے معبد خانے کے جو وہاں ان کو عبادت میں گائیڈ کرنے والا ہے، ان کی حالت بھی دیکھ لو، اور اے مسلمانوں اپنی حالت بھی دیکھ لو۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، لیکن ڈوبنا نہیں ہے، پورا پانی کا تالاب ہی پلید ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ امام صاحب کو یا خطیب صاحب کو یا قاری صاحب کو زکوٰۃ کی مد میں ہرگز تنخواہ نہیں دی جا سکتی، یا زکوٰۃ جو ہے وہ تنخواہ میں نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، امام صاحب اگر کمزور ہے، فقیر مسکین ہے، اور ہوگا بھی جب آپ نے اس کو 10,000 تنخواہ دینی ہے تو پھر آپ اس کو، بلکہ زکوٰۃ کیا دینی، پہلے تو امام صاحب کی تنخواہ 50,000 کرو۔ کوئی امام 50,000 کی تنخواہ کے بعد بھی فقیر مسکین رہتا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ اور عشر دے سکتے ہو، اور قربانی کی کھال بھی دے سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ آپ کے دل میں ارادہ ہو بھئی میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں تو بس اتنا کافی ہے۔